نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ان آیات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ باقی سارا قرآن اس زمین پر نازل ہوا ہے، لیکن یہ دو آیات عرش پر نازل ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے ان کی بڑی خصوصی اہمیت ہے کہ یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دی، اور یہ عرش عظیم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس کے بارے میں جو عادات ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ ان دو آیات کا مطالعہ بھی کرے اور ان کو یاد بھی کرے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور ان میں سے جو خلفائے راشدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ یہ دو آیات گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کو بھی یاد کرائے، اور رات کو سونے سے پہلے ان کا اہتمام کریں کہ پڑھیں۔ بہرحال ہمارا جو موضوع ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ چونکہ اس موضوع کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے ان دونوں آیات سے۔ اچھا، اضافی طور پر یہ بات بھی آ گئی ہے کہ آپ کو بھی ساتھ جو ہے نا وہ شامل کرنا ہے۔ شامل تو آپ ہیں، لیکن بہرحال وہ چونکہ یہ طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ شامل کروں گا تو اس سے آپ کو تھوڑا بہت ذرا ہل جل بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کچھ پریشانی بھی ہو جائے، نیند بھی نہیں آتی، چونکہ یہ ایمان کا موضوع ہی ایسا تسکین والا ہے کہ نیند بھی اس کا لازمی حصہ ہے۔ پہلا، جس طرح انسان ایک مرکب الوجود ہے، ایک روحانی وجود ہے اس کا، ایک یہ حیوانی وجود ہے، اسی طرح جو انسانی شخصیت ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ہے اس کا علم اور ایک ہے اس کا عمل۔ یعنی جو انسان صحیح انسان ہے، صحت مند انسان ہے، جیسے دنیا میں دیکھیں نا، ایک آدمی اپائج ہے، کوئی یا اسے دماغی عارضہ لاحق ہے، یا خدا نخواستہ کسی کو کوئی ٹانگ نہیں ہے تو وہ معذور ہے، چل نہیں سکتا، ایک عارضہ لاحق ہے۔ اسی طرح یہ جو روحانی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے کوئی شخص اگر بیمار ہو تو یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر سکتا، ورنہ اصل انسانی شخصیت، صحت مند شخصیت وہ ہے کہ جو اسے علم آ گیا، جو اسے سمجھ آ گئی، وہ اس کے مطابق کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ اور اگر وہ نہیں کر پا رہا تو گویا کہ اندرونی اعتبار سے معذور ہے، جس طرح کے ظاہری طور پر آدمی معذور ہے، کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک سپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کی سوچ اور ہو، علم اور ہو، اور عمل اور ہو۔ ایک مربوط شخصیت کا دونوں کا کام یہ علم اور عمل کا ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اب دوسری بات کو سمجھیں کہ یہ جو علم اور عمل ہے، عمل کی بنیاد وہ تصور فرائض پر ہے کہ جس چیز کو آدمی فرض سمجھتا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اور علم صحیح کی بنیاد وہ ایمان ہے. یعنی عمل کی صحیح بنیاد کیا ہے؟ تصور فرائض. اور یہ والی جو ابھی آپ کے سامنے سعد نے بیان کیا کہ فرائض دینی کا جامع تصور، کہ دینی اعتبار سے کون سے فرائض ہیں. اور بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. ہمیں دنیا داری میں رزق کماتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی انسانی زندگی کے ساتھ لگی ہیں. لیکن جو دین ہمارے اوپر تقاضے کرتا ہے، یہ ان کی خصوصیت اس دائرے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ دینی فرائض سامنے آ جائیں تو پھر یہ بھی ہوگا کہ ان کے ساتھ ان دنیاوی چیزوں کو ریلیٹ کیسے کریں گے. جیسے ایک میں آ گیا کہ علم حاصل کرنا بھی تو فرض ہی ہے نا، تو اب یہ سارے فرائض کو اس لنکس میں کیسے جوڑیں گے، یہ بھی ایک آج کے دور کے اور مزید بڑھ کے کرنے کا کام ہے. لیکن ابھی جو اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت ایمان. تو یہ میں نے اس کی بنیاد مانی ہے کہ اصل میں علم صحیح کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. اچھا، عام طور پر جو کثیر الاستعمال الفاظ ہوتے ہیں، آدمی ذرا اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آپ کے گھر پودا ہے، بچہ ہے، تو وہ روز کتنا بڑھ رہا ہے آپ میئر نہیں کر سکتے کہ یہ 1 سینٹی میٹر بڑا ہے یا اتنا. اچھا، اچانک باہر سے کوئی آدمی آئے گا تو وہ کہے گا او ہو یہ تو اتنا سا تھا اتنا بڑا ہو گیا. وہ میئرمنٹ کر رہا ہے کہ یہ بچہ اتنا سا تھا اتنا. آپ نہیں روز، آپ کی توجہ نہیں جا رہی، وہ اس قدر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے کہ آپ کی توجہ ہی اس طرف نہیں جاتی کہ یہ کتنا بڑھ گیا ہے. تو یہ جو کثیر الاستعمال الفاظ ہوتے ہیں نا، آدمی کی اس طرف بھی توجہ نہیں جاتی. تو ایمان کا لفظ کون نہیں جانتا؟ بچہ جانتا ہے کہ یہ ایمان ہمارے دین کا بنیاد ہے، بنیادی حصہ ہے، جڑ بنیاد ہے، اسی سے اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے. لیکن اس ایمان کے معنی کیا ہیں، اس پر کبھی غور نہیں کیا ہوگا. تو اگر آپ کو بھی انٹریکٹ کرنا ہے تو یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے ذہن میں اس کے معنی کیا ہے، ایمان سے آپ نے کیا مطلب سمجھا. تو ہاتھ ذرا کھڑا کرے، کون کون بتائے گا. چلے، ایک آدمی نے ہمت کی، ایک نوجوانوں میں سے، ایک ذرا بڑوں میں سے، ایک بوڑھوں میں سے بھی کوئی ہمت کرے نا، تاکہ برابر ہو جائے گا. شفیع صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا ہے. تو جی، ایمان کے معنی کیا ہوئے؟ ایمان ان تمام باتوں کو مان لینے کا نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کیا سمجھے؟ دو ایمانیات جو ایمان مجمل اور اس میں اللہ پاک کے ذات کے اندر تمام صفات کے ساتھ اللہ کی اور کنسیپشن کے ساتھ ایمان لانا اس پہ، اور اس کا کتابیں ہیں، جو فرشتے ہیں، جو آخرت کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے اس کی گواہی دینا، اور اللہ کے الہ ہونے پر جو. ٹھیک ہے جی. من جملہ ان تمام چیزوں کے ایمان میں سے امن بھی نکل سکتا. امن ٹھیک ہے. بس باقی تو بہت سارا کچھ ہے. باقیوں میں سے کسی نے اتنی دیر میں سوچ لیا ہو، لفظ تو بولتے ہیں نا. کوئی اور؟ بیسک بلیف. بیسک بلیف. آپ روز مرہ یہ ایمان کا لفظ بولتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذہن میں تو آتا ہوگا نا، اس سے مطلب کیا ہے؟ یقین رکھنا کسی چیز کا. اور کوئی؟ ہاں جی، عبداللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پورا اعتماد کرتے ہوئے غیب کی جو خبر ہے اس پہ پورا یعنی یقین کرنا، اس یقین کا نام ایمان. تو یہ ساری مختلف باتیں آئی ہیں. آپ ذرا دیکھیں کہ کوئی آپ 5 آدمی ہیں لیکن آپ متفق نہیں ہیں ایمان کے بارے میں. اور میں نے کہا کثیر الاستعمال ہے، روزمرہ یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور 5 آدمی بھی آپ میں سے بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی
مختلف ہے. اگرچہ کہا سب نے ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے کسی نے غلط بات کی ہے, کہا سب نے ٹھیک ہے, لیکن کوئی دو آدمیوں کی بات بھی جڑی نہیں. تو اس سے آپ اہمیت کا اندازہ کریں کہ ہمارے دین کی بنیادی اصطلاح ہے, اور لیکن ہم اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں. اب ایک اور بات سمجھے, عربی زبان, قرآن حکیم نے جو زبان وہاں بولی جاتی تھی, جو الفاظ بولے جاتے تھے, انہی کو لیا ہے. جو عربوں کی زبان تھی انہی الفاظ کو لیا, اسی سے سمجھایا, البتہ ان کو ایک نئی ڈائمنشن دی, نیا پہلو دیا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اصطلاح استعمال کی. تو اصل اہمیت اس اصطلاح کی ہے کہ جو پھر قرآن نے انہی الفاظ کو ایک نیا رخ اور نئی ڈائمنشن دی. الفاظ وہی تھے جو اس زمانے میں بولے جاتے, اگر وہ کوئی اور الفاظ آ جاتے تو وہ ان کے لیے سمجھنے ہی مشکل ہو جاتے. اس اعتبار سے سمجھیں کہ ایک اس کے لغوی معنی ہیں اور ایک اس کے اصطلاحی معنی ہیں. ایک وہ معنی ہیں کہ جو عرب بولتے تھے, جن معنوں میں استعمال ہوتا تھا یہ لفظ. ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا تھا. قرآن نے اس میں کیا اضافہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا اضافہ کیا, اور اس بنیاد کو بھی مد نظر رکھا اور اس میں اضافہ بھی کر دیا. اب اس لفظ کو اس اعتبار سے سمجھتے ہیں. لغت کے اعتبار سے اگر میں سمجھاؤں تو بہت گہرائی میں جائیں گے, تو پھر ذرا بات اور طرح سے سمجھانی پڑے گی کہ عربی زبان میں 99% الفاظ وہ ہیں کہ جن کا مادہ, جن کا روٹ سے حرفی مادہ ہوتا ہے, یعنی جسے کہیں گے کہ 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے. جیسے علم, علم کے کیا معنی؟ علم نالج, انگریزی میں ترجمہ کر دیا نالج. ٹھیک ہے, چلیں ابھی تو میں ایمان کے ہی پوچھ رہا تھا, علم کو 2 منٹ چھوڑ دیتا ہوں. علم کے معنی ویسے تو جاننا ہے, لیکن اسی سے معلم, عین لام میم وہی رہا, معلم علم دینے والا, پڑھانے والا. متعلم جو علم سیکھتا ہے, جسے عام طور پہ ہم طالب علم کہتے ہیں, اسی سے تعلیم. ٹھیک ہے کہ تو جتنے بھی یہ لفظ ہو گئے, کیا ہو گئے, ان کا بنیادی مادہ کیا تھا؟ علم. تو علم ہی سے یہ ساری چیزیں بنی, اسی سے عالم, اسی سے علامہ. ٹھیک ہے کہ نہیں, بہت زیادہ علم والا. تو بنیادی لفظ تو وہی علم ہے, اسی سے یہ سارے بنے, سے حرفی مادے سے سارے الفاظ بن رہے. تو عربی میں امن یامنو کے معنی ہوتے ہیں امنن یا امنتن. امن یامنو, جو لوگ عربی کس کس نے پڑھی ہوئی ہے, یہ کون سا باب ہے؟ ثلاثی مجرد تو ہے ہی ہے. باب کون سا ہے؟ ضرب یضرب وہ کیسے ہے, وہ تو پھر ہوگا امنا یامن ہوگا. میں نے امنا یامن, ویری گڈ. باب سمع یسمع سے, امنا یامنو, اس سے امنن یا امنتن مصدر بنا. اس کے معنی ہے امن میں ہونا. کیا معنی ہو گئے؟ امن میں ہونا. تو ابھی جو بات انہوں نے کہی تھی شفیع صاحب نے شروع میں کہ یہ لفظ ایمان امن سے نکلا ہے, اور کیسے نکلا ہے؟ امن وہاں بولا جاتا تھا. تو امن یامن و امنن کے معنی ہوتے ہیں خود امن میں ہونا. اسی سے آمن وہ شخص کے جو خود امن میں ہو. مامون وہ ہستی کے جس سے امن لے لیا گیا ہو, جس سے کوئی خطرہ نہ ہو, کوئی اندیشہ نہ ہو. وہ کون ہے؟ مامون, وہ ہستی کہ جس سے امن لے لیا گیا, آپ کا معاہدہ ہو گیا وہ. اسی سے قرآن حکیم میں ایک لفظ آتا ہے اس میں ظرف کے طور پہ مامنہ, امن والی جگہ.
یہ کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ توبہ میں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور ان مشرکین میں سے اگر کوئی تم سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو اسے کیا کرو؟ پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سنے. ثم ابلغه مأمنہ، پھر اسے پہنچا دو امن والی جگہ پر. یعنی اسی وقت گردن پہ تلوار نہ رکھو، ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے بتاؤ. اسے امن والی جگہ پر پہنچا دو، وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے ایمان لانا ہے یا نہیں لانا. تو اسی سے اس میں ظرف بن گیا مأمنہ، یعنی امن والی جگہ. تو ابھی تک لغوی بات میں ہم نے یہ سمجھا کہ آمن وہ شخص جو خود امن میں ہو. اچھا، اسی سے نکلا ایمان. ایمان کے معنی ہے امن دینے والا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ امن، ایمان کے کیا معنی ہے؟ امن دینے والا. وہاں جو لفظ ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا وہ خود امن میں ہونا، یہ کسی کو امن دینا. ایمان کے کیا معنی ہو گئے؟ یہ کون سے معنی ہو گئے؟ لفظی معنی، لغوی معنی. ایمان کے کیا معنی ہے؟ اب یہ یاد رہے گا نا، کسی کو امن دینا. اور مومن کے کیا معنی ہو گئے؟ کسی کو امن دینے والا. ہاں، اسم الفاعل، وہ مومن ہے. مومن کے معنی ہو گئے کسی کو امن دینے والا. وہ شخص کو جو کسی کو امن دے وہ کون ہے؟ مومن. اب یہ عام روٹین کے الفاظ ہیں لیکن اس کے لغوی معنی آپ کو آنے چاہیے. یعنی ایمان امن دینے والا، اور مومن وہ شخص ہے جو کسی کو امن دے. اس پر جب پریپوزیشن لگتی ہے تو اس کے معنوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے. باقی زبانوں میں تو بہت زیادہ تبدیلی ہوتی ہے، لیکن عربی میں اپنا اس لفظ کے ساتھ ایک لنک قائم رہتا ہے. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو گیو. انگریزی میں تو آپ ہیلپ کریں گے نا جی. ٹو گیو کے کیا معنی ہے؟ دینا. ٹو گیو اپ، گیو اپ کے کیا معنی ہے؟ چھوڑ دینا. اب ذرا دیکھیں، گیو ان کے معنی، گیو کے معنی کیا ہو گئے؟ دینا. ٹو گیو اپ، چھوڑ. گیو ان، ہاں، گیو ان شکست تسلیم کر لینا، ہار مان جانا. تو دیکھیں کیا ہوا، پریپوزیشن کے ساتھ کیا ہوا، جب ورب کے ساتھ پریپوزیشن لگی تو معنی کیا ہوئے؟ چینج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سارا کچھ چھوڑ دیا، اپنی جگہ چھوڑ. ہاں، لک ان، لک آفٹر، لک فارورڈ. تو جب بھی ورب کے ساتھ پریپوزیشن لگتی ہے تو معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں. عربی میں جب فعل کے ساتھ پریپوزیشن کو ہم کہتے ہیں صلہ. جب عربی میں فعل کے ساتھ صلہ آتا ہے تو وہاں بھی معنی چینج ہوتے ہیں، لیکن اپنے اصل روٹ کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے. تو اب باتیں آپ نے پچھلی اگر یاد رکھی ہیں تو پھر آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس لیے اٹینٹیو بیٹھے. ٹھیک ہے، لہذا میں پچھلی دہرائی سے کیا کروں گا تب جا کے بات بنے گی. تو عربی میں ایمان کے ساتھ دو پریپوزیشن استعمال ہوتی ہیں، لام کی اور با کی. آمن لہو لوط، آمن لہو، ایمان لائے ان کے اوپر لوط علیہ السلام. اور والذین یؤمنون بالغیب، با کا صلہ لگ گیا، وہاں لام کا صلہ لگ گیا. اب اس سے معنی میں کیا تبدیلی ہوئی؟ آمن لہو، یا ایمان کے ساتھ جب لام کا صلہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات ماننا، اور جب اس کے ساتھ با کا صلہ آئے گا تو اس کا مطلب کسی کی بات کی تصدیق کرنا. اب ذرا دیکھیں معنی چینج آ گئی کہ نہیں؟ خالی ایمان کا کیا مطلب تھا؟ کسی کو امن دینا. تو آمن لہو کا کیا مطلب ہو گیا ہے؟ کسی کی بات کو مان لینا. آمن بہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ کسی کی بات کی تصدیق کر دینا. اب اس کا اصل روٹ سے کیا تعلق ہو گیا؟ امن سے.
آپ نے کسی کی بات مان لی تو امن میں آ گئے، وہ بھی امن میں، آپ بھی امن میں آ گئے۔ تو یا کسی کی بات تصدیق کر دی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو امن میں آ گئے، آپ نے اس کو امن دے دیا۔ آپ نے کسی کی بات کی تصدیق کر دی، اس کو امن دے دیا۔ اگر آپ نے بات نہیں مانی تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب ذرا بات سمجھ، اچھا دو افراد کے درمیان جھگڑا ہے، ایک کہتا ہے پلاٹ یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ پلاٹ میرا ہے، جھگڑا ہے کہ نہیں؟ آپ نے جا کر کیا کیا کہ تصدیق کر دی کسی کی کہ یہ بات صحیح کہتا ہے، تو فساد اور جھگڑا کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ ان معنوں میں دیکھ لیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے، گویا تصدیق نہیں کر رہے، وہ فساد برپا کر رہے۔ جنہوں نے تصدیق کر دی وہ امن میں ہو گیا معاملہ۔ اسی لیے کہا گیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن لوگوں نے ان کی بات کی تصدیق کر دی تو جھگڑا ختم ہو گیا، تو جنہوں نے نہیں کی تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب ذرا دہراتے ہوئے آئیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ ایمان کے بنیادی اور لفظی معنی لغت میں نے کیا پہلے بیان کیے؟ خود امن میں ہونا، اسی سے آمن جو کہ خود امن میں ہو، اسی سے ایمان، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو من دینا، اسی سے مومن، وہ شخص جو کسی کو امن دے۔ جب اس کے اوپر پریپوزیشن لگی، صلہ لگا، تو اس کے معنی بدل گئے۔ آمنا لے، اس کے معنی ہو گئے کسی کی بات مان لینا، اور آمنا بہ، اس کی بات، کسی کی بات کی تصدیق کر دینا۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ ایمان کی یہ لفظی باتیں اب نہیں بھولیں گے۔ اب آگے چلیں، اصطلاحی معنی۔ اصل شے ہمارے دین میں اصطلاح ہے، لغت سے بات کو سمجھتے ہیں، لیکن اصل شے کیا ہے؟ اصطلاح ہے۔ تو ایمان ہمارے دین میں اصطلاح جو بنی ہے، اور قرآن حکیم نے جو ایز اے اصطلاح استعمال کیا ہے اس کو، وہ کیا ہے؟ تو اب ذرا میں آپ سے پوچھوں گا، لغت تو میں نے کلیئر کر دی، اب آپ اصطلاحی معنی بتائیں کہ ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ یہ تو ہر ایک کو آنے چاہیے۔ اب ساتھ کدھر گیا؟ اب ان کو تیاری کرانی تھی نا، یہ ساتھ لے کر چلو، میں کیسے لے کر چلوں؟ یہ تصدیق ہی نہیں کر رہے، یہ تو انہوں نے جھگڑا ڈال دیا۔ تو ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہو گئے؟ جی بیٹا شاباش۔ نبی علیہ السلام نے جو بھی غیر چیزیں بتائی ہیں، ہم اپنے ایمان ان کا تصدیق کرنا، ان کے اور یقین بھی رکھنا۔ یہ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الاحد۔ کیا کرتے ہیں؟ بی ایس۔ ویری گڈ۔ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی اصطلاحی معنی کا جواب ٹھیک دے رہا ہے۔ کوئی اور ذرا؟ اسلام کے 5 ارکان پر یقین رکھنا۔ کوئی اور؟ اب آپ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے لیکن یہ پتہ نہیں کہ کیا لائے۔ اب سمجھے بات اس مضمون کی اہمیت کہ ہم دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہم۔ یہ تو آپ نے وہ ساری بات کر دی نا، کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص نے کسی کے گردن پہ چھری رکھی کہ پڑھ کلمہ، تو ڈر گیا، اس نے کہا پڑھا دو، تو اس نے کہا یہ تو سوچو مجھے بھی نہیں آتا۔ تو ایمان کے اصطلاحی معنی ہو گئے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات کی تصدیق کرنا۔ اب یہاں اس کا وہ صلہ والا معنی ساتھ جڑ گیا کہ نہیں اصطلاح میں؟
اصطلاح کیا بن گئی؟ ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ کیا ہے؟ ایمان۔ یہی وجہ ہے کہ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ نے روح المعانی میں والذین یؤمنون بالغیب میں لکھا ہے کہ ایمان نام ہے اس چیز کا کہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً بتائی ان پر اجمالاً، اور جو تفصیل سے بتائی ان پر تفصیل سے ایمان لانا اس کا نام ہے۔ ہاں، اس کا اہم ترین بڑا پورشن کیا ہے؟ وہ بالغیب ہے۔ تو ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر تصدیق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا، تصدیق کر لینا، یہ اصطلاحی معنی۔ اور جب آپ نے ایمان لے آئے تو کیا ہو گیا؟ آپ نے امن والا معاملہ کر دیا۔ آپ نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی تو یہ جھگڑا اور فساد شروع ہو گیا۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور تمہاری یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، یہ جھگڑا ختم نہ ہو جائے۔ یا سب کو تصدیق کرنی پڑے گی یا ماننا پڑے گا۔ ایمان اگر نہیں بھی لاتے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا کہ یہ باتیں جو ہے ان پر ہم عمل درآمد کریں، اس نظام کو، ان چیزوں کو۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان کا موضوع کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی نا لغوی بات اور پھر اصطلاحی بات۔ تو ایمان کا موضوع کیا ہے؟ نہیں، ابھی وہ بات بن تو کی نہیں، وہ تو ہو گئی نا۔ موضوع کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان انسان کی ہدایت، اس کی رہنمائی، مختصر کہیں تو انسان بھی ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایمان کا موضوع کیا ہے؟ روح۔ ایمان کا اصل موضوع یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، اس گرفت میں نہیں آ سکتی، وہ موضوع ہے اصلاً ایمان کا۔ اصلاً اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہماری عقل کے حدود میں نہیں آتی۔ یؤمنون بالغیب، تو وہ چیزیں جو ما بعد الطبیعت، میٹا فزکس یا ما ورائے عقل، ایک ہے جو عقل کے اندر آ سکتی ہے، لیکن ایک وہ شے ہے کہ جو عقل کے اندر نہیں آ سکتی۔ اب عام طور پر یہ 5 چیزیں گنی جاتی ہیں۔ آپ کچھ پوچھنے لگے تھے؟ نہیں، وہ یہی تھا کہ بالغیب پہ تو ایمان ہوا، تو اگر میں دیکھ کر کوئی چیز اس کی تصدیق کرتا ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو نئی عقل میں آتی ہیں اس کو بالغیب مان کے تو ایمان ہو گیا۔ اگر یہ مجرد ایمان ہے، جو چیز مجھے نظر آتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، یہ وہ اس پر میرا یقین ایمان میرا، اس کو ہم کیا کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورس آف نالج دیا ہے، یہ ابھی ہم ڈیفائن کریں کہ ایمان کا مطلب اصل میں وہ سورس آف نالج ہے کہ جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم، جن کے بارے میں آپ پریشان ہیں، یہ کیسے ہوا۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کائنات کہاں سے وجود میں آئی؟ ہم جس بڑی کائنات کے اندر رہ رہے ہیں، زمین جس کا ایک حصہ ہے، سورج جس کا حصہ ہے، کوئی انسان نہ غور کرے تو علیحدہ بات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری آیات کس کے لیے؟ یاقلون، تاقلون، یعلمون، تعلمون، وہ لوگ جو جانتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اولو الالباب ہیں،
اس ساری کائنات کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جو تو لگے ہوئے ہیں دنیا ہی کے اندر، اور زیادہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے. عظیم اکثریت انسانوں کی جو ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں وہی کرتی ہے. اولئک کالانعام کے درجے میں. جیسے کسی جانور کو کوئی پتہ نہیں کیا ہے، صدیوں سے ایسے ہی آ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور چل رہا ہے معاملہ. لیکن انسانوں میں سے جو سوچتے ہیں تو وہ ایک پریشانی آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا یہ سارا کچھ. اچھا اسی طرح وہ سائنسدان دوسرے اس جستجو میں لگے رہتے ہیں. اچھا ایک بگ بینگ ہوا اور اس سے دنیا کا کائنات کا آغاز ہوا، کیسے ہوا؟ تو یہ وہ سوال ہے کہ جس سے انسانی عقل عاجز ہے، وہ یہ جواب نہیں دے سکتی. ابھی پہلے سوالات گن لیتے ہیں پھر جوابات کی طرف آتے ہیں. دوسرا سوال، میں کون ہوں؟ آخر میرا اس کائنات میں مقام کیا ہے؟ انسان اپنے بارے میں اگر سوچنا شروع کرے تو ہوں کون؟ نہیں سوچا تو اب سوچئے گا، میں کون ہوں؟ پھر میرے اندر یہ ایک تصور ہے نیکی اور بدی کا، خیر و شر کا. میرا اندر مجھے کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ ایک تو یہ بات کہہ سکتی ہے کوئی تصور نہیں ہے، ایسے ہی وہم اور خیالات ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، لیکن ایسا وہم اور خیال بھی نہیں ہے کہ میرے ہی دل میں، یہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے. یہ آخر کیا ہے؟ اس انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو میں کون ہوں اور اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہی زندگی ہے جو میں گزار رہا ہوں؟ میرا دل، میرا دماغ کہتا ہے نہیں کوئی اور بھی ہونا چاہیے. تو کیا حقیقت ہے اس زندگی کی؟ یہ علم کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہی علم ہے جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں؟ کہ کوئی اور بھی علم ہے؟ کیوں ہے؟ اب یہ 5-7 سوالات ہیں بنیادی طور پر. یہ 5 ذرا گن دیں کیا ہیں جو سوچیں تو آنے چاہیے. ہاں، کائنات کیا ہے، اور میں کون ہوں، میری زندگی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے. یہ آپ پڑھتے ہیں نا منتخب نصاب، تو اصل میں یہ ساری چیزیں تو وہی تو وضاحت ہو رہی ہیں، آپ وہاں لنک نہیں کرتے ہیں. وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور تم ظاہر میں الجھ کر رہ گئے ہو، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. تو کیا حقیقت ہے؟ نہیں معلوم تو الجھتا ہے نا بندہ ادھر ادھر. اگر نیکی کی اصل حقیقت معلوم ہوتی تو آخر مغالطے میں کیوں پڑھتے مسلمان بھی؟ تو قرآن نے واضح کیا اصل حقیقت یہ ہے. علم کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا یہی علم ہے کیا؟ تو وہاں قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ نہیں، یہ ایک علم سورس آف نالج ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور ایک یہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. ایک علم کا سورس یہ بھی ہے، اصل حقیقت یہ ہے. اب اگر میں یوں اس کو ترجمہ کر دوں کہ ایمان کا موضوع یا اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ علم، ایمان نام ہے علم الحقائق کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
ایمان نام ہے کس کا؟ چلے ہم کہاں سے تھے؟ امن سے. خود امن میں ہونا، کسی کو امن دینا، کسی کی بات ماننا، کسی کی تصدیق کرنا، اور تصدیق میں بھی کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصطلاح. اور وہاں بھی اصل کن چیزوں کی؟ ایک ہے کہ عقل اور فطرت سے انسان پہچان پر پہنچ رہا ہے، اور ایک ہے کہ وہاں تک جو پہنچ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس سے جو آگے کی چیزیں ہیں. ہاں، یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے آ کر اسے پتا تھا کہ ایک سورس آف نالج یہ ہے کہ یہ خود بھی کام کر لے گا. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی بنانے کا طریقہ تو نہیں نا بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ کہ یہ آپ خود ہی سیکھ لیں گے. کوئی گھر میں لڑائی ہوگی، کبھی بیگم مرچیں زیادہ ڈال دے گی، کبھی نمک زیادہ ڈال دے گی، کوئی کھٹ پٹ ہوگی، کوئی جھگڑا ہوگا، لیکن جب صحیح بن جائے گی تو امن ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ ذرا خود بھی سیکھ لیں گے، لہٰذا اس کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو انبیاء نے اصلاً وہ چیزیں بتائی کہ جو آپ خود سے نہیں سیکھ سکتے. اس لیے اصلاً ایمان وہ چیزیں، ایک رہنمائی ان میں بھی کی ہے، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن اصلاً معاملہ کہاں تھا کہ جن چیزوں تک آپ رسائی نہیں کر سکتے تھے وہ تو جھگڑا ہی جھگڑا تھا. یہاں تو جھگڑا ہونے کے بعد سیٹلمنٹ ہو جائے گی، لیکن وہاں جھگڑے کے بعد سیٹلمنٹ کون کرے؟ تو یہ کائنات. اب آئیے کہ جن کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھیں یا ہو تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے. تو پھر ایک سوال آتا ہے، یہ کائنات جو ہے نہ پہلے سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی، یہ خاص وقت کے لیے بنائی گئی ہے. اس کائنات کے بارے میں یہ جواب ہمیں دیا گیا کہ دیکھو یہ جو تمہیں سب کچھ یوں ہی نظر آ رہا ہے یہ ہمیشہ سے نہیں تھا. یہ کائنات کیا کی گئی ہے؟ بنائی گئی ہے، اور ایک خاص وقت کے لیے بنائی گئی ہے. خاص وقت کے بعد اسے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس زلزلے میں یہ ساری جائے گی، ختم. اور ایسا بھی نہیں ہے. اچھا لوگ سوچتے ہیں، اچھا دنیا نے سوچا، دنیاوی مذاہب نے، ہمیں تو ذرا پکی پکائی کھیر مل جاتی ہے. وہاں ہندو ہے، ہندو اس کائنات کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ وہ تو زمین کا ہے نا. ان کے ہاں 3 خدا ہیں. وہ نہیں لیتے، ایک وشنو ہے، ایک وہ کیا میرے ذہن سے نام نکل گیا، ان کے جو 3 بڑے بڑے ہیں. ایک کے وہ کانٹا سا وہ جو رکھتے ہیں شیوا، اور یہ تو کہتے ہیں ایک نے کائنات بنائی، ایک کائنات کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے، اور ایک کائنات کو ختم کرے گا. تو ان کے جو 3 خدا ہیں، ایک نے یہ کائنات کیا کی ہے؟ بنائی ہے. ایک کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے، اور ایک کیا کر رہا ہے؟ ختم کرے گا. تو ہمیں بتایا محمد الرسول اللہ نے اور اللہ کے اس کلام نے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. وہ اللہ ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی کیا کر رہا ہے؟ اس کو چلا رہا ہے، اور وہی اس کو ختم کرے گا. اور وہ ہستی ہے کہ جس کی صفات، جس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، جس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، جس کے حکم میں بھی کوئی شریک نہیں. وہ تنہا ہے، یکتا ہے. وہ مشہور جو خطبہ ذرا بڑے سرور سے ہم سنتے ہیں، کہا تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کا نہیں ہے. وہ کون سا ہے جی؟ سنتے ہیں لیکن نہیں رہے. وہ جب وہ پوری تفصیل سے ذرا لہر میں بیان کرتے ہیں نا، وہ ذات ہی و صفات ہی و عادات ہی و خصال ہی، وہ پوری ایک لہر جو، تو وہ اصل میں یہی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی.
کہ اس کی صفات جیسا بھی کوئی نہیں، اس کی ذات جیسا لا مثل لہ ولا مثال، اور وہ خود الحی القیوم۔ ہماری جو زندگی ہے، اس سے اب اگلا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے، وہ ہستی ہے جب کائنات ہے، یہ اس کی ایک تخلیق ہے، تو کوئی خالق بھی ہوگا۔ جہاں سے بات آ گئی جب یہ کائنات ہے تو کوئی اس کو کریٹر بھی ہے، تو وہ کریٹر کون ہے کہ جس کی ذات میں، صفات میں، حکم میں کوئی شریک نہیں۔ لہذا ایک تعارف بتا دیا گیا کہ یہ کائنات اور یہ اس کا خالق۔ اگلا کون سا تھا؟ میں کون ہوں؟ تو کیا میں ایسے ہی ہوں جیسے یہ سارے حیوان ہیں، جاندار ہیں، کتے ہیں، بلی ہے، شیر ہے، گدڑ ہے، تو میں بھی اسی طرح کا کوئی جاندار ہوں؟ تو دیکھیں نا، جانور ہے نا، تو میں بھی اسی طرح کا کوئی جانور ہوں؟ آخر دنیا نے ریسرچ کی ہے تو بتایا ہے، بس ذرا بندر کی اعلیٰ شکل ہے، جیسے گدھے کی خچر ہوگا، گھوڑا ہوگا، ذرا اعلیٰ شکل، تو کیا ایسا ہی ہے؟ انسانی عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ تو جیسے میں نے کہا علم الحقائق، حقیقت یہ ہے کہ میں نرا حیوان نہیں ہوں، میرے اندر ایک حیوانی وجود تو ہے، لیکن میں خالی حیوان نہیں ہوں۔ میں کون ہوں؟ انسان۔ میرے اندر کیا ہے؟ روح بھی ہے۔ میں دو چیزوں سے ہوں، ایک اس روح اور ایک یہ جسم، یہ حیوانی وجود اور ایک روحانی وجود۔ میرے اندر ایک روحانی حقیقت انسان کی یہ ہے، میں نرا حیوان نہیں ہوں۔ اگر میں تسلیم کروں میں نرا حیوان ہوں، تو پھر مجھے اپنے رہنے کے، کھانے پینے کے، شادی بیاہ کے سارے طریقے کس سے سیکھنے پڑیں گے؟ حیوانوں سے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ انسان حیوان ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ خام خواہ مولویوں نے نکاح، طلاق، پردہ، لباس یہ سارا بنا دیا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ہم حیوان ہیں، تو کوئی حیوان نکاح کرتا ہے؟ کوئی کپڑے پہنتا ہے؟ کوئی تمیز رکھتا ہے حلال حرام کی؟ تو میں بھائی حیوان نہیں ہوں۔ یہ حقیقت ہے جو میری حقیقت مجھے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا۔ یہ میری عقل اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ میں کون ہوں۔ اب ذرا دیکھیں، ایمان اگر یہ درست ہے تو پھر آپ کی باتیں ذرا آگے چلیں گی، ورنہ کبھی ادھر بھاگے گی، کبھی ادھر بھاگے گی۔ یہ تصورات ایمان کے لحاظ سے درست ہونے چاہیے۔ شیخ سعدی کا کسی شعر آتا ہے جو انہوں نے انسان کو ڈیفائن کیا؟ انسان عجیب طرفہ معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ انسان عجیب طرح کا معجون ہے۔ معجون کہتے ہیں نا جس میں جڑی بوٹیاں دو تین زیادہ ہوں۔ حکمت میں کہتے ہیں نا ایک علم المفردات ہے، علیحدہ علیحدہ ایک ایک چیز کی خاصیت ہوتی ہے، اور معجون اس کو کہتے ہیں جس میں وہ ساری چیزیں کٹھی کوٹ دی جائے۔ تو یہ انسان عجیب طرفہ معجون است، یہ معجون ہے۔ از فرشتہ، اس میں ایک فرشتہ بھی ہے، سرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو، وز حیوان، اور ایک حیوان بھی ہے۔ ان دونوں کو آپس میں کیا کر دیا گیا ہے؟ گوندھ دیا گیا، علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جیسے آٹے میں نمک ڈال کر گوندھ دیں تو اب آپ کہیں نمک کدھر ہے؟ تو آٹے میں ہی ہے نا، تو اس کو علیحدہ تو نہیں کر سکتے۔ اب آپ روٹی میں سے کہیں بیگم کو کہ یہ نمک علیحدہ کرو، اور آٹا وہ مکس ہو گیا، اب علیحدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح انسان کے اندر یہ روح اور جسم، یہ حیوانی وجود اور روحانی وجود کیا ہے؟ یہ حقیقت انسان ہے۔ زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟
वैसे यही 30-40 साल ही ज़िंदगी होती है, 30 बरस ही आपको, बाकी शुरू के 10-15 साल तो पता ही नहीं होता। ऐसा ही है ना, तो आपको ना खाने का पता, ना पीने का पता, कोई माँ ही को खिला पिला रही है कुछ, वो भी क्या ज़िंदगी, जो खुद इंसान ज़िंदगी गुजारता है। और फिर ज़रा 60 से नीचे की तरफ आया तो क्या हुआ, फिर भी बेबस। रब्बा लीरा लीरा कर देता, ये बुढ़िया कर देता। कैला यालम बादा इल्मिन शैया। बहुत बढ़िया। तो जिंदगी तो जो गुजारता है आदमी सही जोबन की, वो क्या है 30 साल ही, तो क्या यही जिंदगी है? तो फिर जिंदगी है क्या? जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा, तू इसे पैमाना इमरोज व फरदा से ना नाप, जावेदां पैहम दवा हरदम जवां है जिंदगी। तू इसे पैमाना इमरोज व फरदा से ना नाप। ये फारसी भी अब तो हमें आती नहीं, ये इमरोज के क्या माने होते हैं? ये रोज आज, और फरदा कल। तू इसे पैमाना इमरोज व फरदा से ना नाप, यानी आज और कल ये गिनती ना कर। जावेदां ये तो जारी है, पैहम दवा मुसलसल चल रहा है ये जिंदगी का मामला, हरदम जवां है जिंदगी। तुम इसे 30 बरस की ही समझे हो। तो ये जो अंदर हमारे लहरें उठती थी कोई है या नहीं है, ये आकर कुरान ने तस्दीक कर दी कि ये ज़िंदगी बड़ी तवील ज़िंदगी है। एक वो ज़िंदगी है जो तुम गुजार आए हो, एक वो ज़िंदगी है जो तुम यहाँ गुजार रहे हो, और एक वो ज़िंदगी है जो तीन ज़िंदगियाँ हैं। अमत्ता नस्नतैन वाह यही नस्नतैन, हमने तुम्हें 2 मरतबा मौत दी और 2 मरतबा दोबारा जिंदा किया। एक आलम अरवाह में ज़िंदगी थी, कोई कायनात नहीं थी, कोई शय नहीं थी, अल्लाह ताला ने अरवाह इंसानिया को बनाया। फिर उसको क्या, और उससे वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सबने कहा। ये थी ज़िंदगी, और वो तवील रूहानी ज़िंदगी। उसके बाद समझाने को कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने सबको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, रूह को, ठीक है। इधर इंसान बनना शुरू हुआ ज़मीन पर, हैवान इंसान। जब वो एक ख़ास जगह पर पहुँचा तो रूह को लाकर, अब ये दोनों मिल गए। उस रूह को लाकर ये जिस्म अता किया और ये इंसान बना। रहम कायनात के अंदर वो प्रोसेस लाखों करोड़ों साल में तय हुआ होगा, हालात साजगार नहीं थे। रहम मादर के अंदर वही प्रोसेस 9 महीनों में तय हो जाता। और फिर उसके बाद रूह कहाँ चली गई? वापस रूह मर गई? नहीं। जिस्म मट्टी में। और फिर हम क्या करेंगे? नोईदो, दोबारा उसको लौटाएंगे। तारतन उखरा, हम दोबारा निकालेंगे, उठाएंगे। है तो यही ना। चले किसी को शेर ने खा लिया, चीले कव्वे खा गए, वो चीले कव्वे भी तो मर के मिट्टी में मिल गए ना। हुए मर के जो रुसवा हुए, क्यों ना घर के दरिया में भी अगर हम चले गए तो है तो वही कहीं रेजे उसने फेंके। अल्लाह ताला सबको क्या करेगा? एक एक आपके से दोबारा कलेक्ट करेगा और फिर खड़ा कर देगा। और रूह को जो रखी हुई है वापस डालकर फिर जिंदगी, हरदम जवां। तो ये है जिंदगी। तुम इसे सिर्फ इतना ही समझे हो? नहीं। वो तो ठीक है, बहादुर शाह जफर ने कहा उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 कट गए 2 इंतजार में। तो हमने तो उसे इतना ही समझा, 2 आरज़ू में और 2
انتظار میں. لیکن نہیں، یہ بڑی طویل زندگی ہے. ایک زندگی ہم گزار آئے، ایک یہاں گزار رہے ہیں، اور ایک جا کر گزاریں گے. تو یہ زندگی کی حقیقت ہے جو ہمیں بتائی گئی. یہ ہے ایمان. اب سمجھے؟ جو علم حقیقت ہمیں دے رہا ہے. اور یہ جو تمہارے اندر نیکی بدی کا شعور ہے، یہ ایسے ہی ہے، بلا وجہ ہے نہیں. یہ ہم نے ڈالا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہیں اگر انسان بنا کے چھوڑا تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. ہم نے تمہیں یہ استعدادات دی ہیں، ہم نے تمہیں یہ ساری چیزیں مسلح کر کے بھیجا ہے، ویل ایکوپڈ کر کے بھیجا ہے. تمہیں یہ شعور نیکی بدی کا یہ ہم نے دیا ہے. یہ تفکر و تعقل تمہارے دل میں بھی بات ڈال دی ہے، ذہن میں بھی بات ڈال دی ہے. تمہاری عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ بات صحیح صحیح ہے اور غلط غلط ہے. یہ شعور ہم نے تمہیں بخشا. یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، اور اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے. اسی طرح علم کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھو، علم یہی نہیں ہے جو ہم نے تمہیں دنیا میں دے کر بھیجا ہے. علم یہ بھی ہے جو ہمارے انبیاء تمہارے پاس لے کر آئے. اصل علم کی حقیقت یہ ہے. یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے. اولاد آدم کو ہم نے دیا ہے، پوٹینشلی دیا ہے، اس کے دماغ میں رکھ دیا ہے. اولاد آدم میں سے جو اس پر ریسرچ کرے گا اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. جیسے ایک بیج کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے، ویسے ہی پورا دنیاوی علم حضرت آدم کو دے دیا تھا. وہی پھیل رہا ہے، بیلیں نکل رہی ہیں. لیکن یہ سارا علم نہیں ہے. ایک وہ علم بھی ہے جس تک تمہارے سورسز نہیں جا سکتے. ہاں، تمہاری عقل کے اندر، تمہارے فطرت کے اندر ہم نے وہ چیزیں تو رکھ دی ہیں، وہ تمہیں اس طرف لے تو جا رہی ہیں کہ کوئی خدا ہے، کوئی بدلے کا دن ہے. لیکن کیا ہے وہ خدا؟ کون ہے؟ یہ تم نہیں جان سکتے. یہ دوسرا سورس آف نالج ہم نے تمہیں دیا ہے جس کے ذریعے ان چیزوں کی کیا ہوگی، تمہیں حقیقت معلوم ہوگی. تو اب آ جائیے، ایمان جہاں باقی باتوں کا نام تھا، اصلاً وہ تھا کہ یہ والی چیزیں جو انسان کے دائرہ عقل میں نہیں آ سکتی تھی، جو سوچ میں تو آ رہی تھی لیکن ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کے بارے میں کلیئرٹی دی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ ہے حقیقت. یہ اس کائنات کی ہے، یہ تمہاری زندگی کی ہے، یہ تمہارے اپنے وجود کی یہ حقیقت ہے، یہ تمہارے علم کی یہ حقیقت ہے، اور نیکی اور بدی کی یہ حقیقت ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اب جب یہ ساری حقیقتیں انسان پر کھل گئیں تو اب کیا ہو گیا؟ امن، سکون. ورنہ آپ کے کسی سوال کا جواب آپ کو نہ ملے تو انسانی ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کھٹ پٹ لگی رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے. اب جب ان باتوں کے تسلی بخش جواب مل گئے تو کیا ہو گیا؟ انسان کا ذہن بھی سکون میں اور دل بھی سکون میں چلا گیا. لیکن یہ بات ہم دوسروں کو نہیں بتاتے. آگے سے لوگ سوال کرتے ہیں، ہمیں خواہ پریشانی ہوتی ہے، سکون ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر سوچنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، تلاوت کرنی پڑتی ہے، پوچھنا پڑتا ہے. لہذا دعوت کسی کو نہیں دینی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. کیونکہ میں امن میں رہنا چاہتا ہوں، سکون میں رہنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ لوگ دعوت نہیں دین کی دیتے تو اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ آگے سے سوال کرتے.
پوچھتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں. اسی آپ کی بات میں ہے کہ اور میں کہتا ہوں کلمہ پڑھو تو وہ کہتا ہے پڑھاؤ, تو کہتا ہے پتہ تو مجھے بھی نہیں. تو یہ ایمان کے ساتھ اگر کلیئرٹی آ جائے انسان کو, اس کے اپنے نظریے میں, موقف میں, تو پھر یا وہ مانے گا یا نہیں مانے گا, جھگڑا نہیں. تو آدمی زیادہ ذرا سکون میں رہنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے جھگڑا کیا کر رہا. آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے جتنی بات اب تک پڑھی ہے ذرا اس کو دوہرا دیں, کیونکہ میں سنا کے چلا جاؤں, آپ بھی سن کے چلے جائیں, باہر پتہ چلے ایمان پھر اتھے ہی ہے. اب ذرا میں سوالات کروں گا, آپ نے جلدی جلدی جواب دینا, پھر آگے بڑھتے. بنیادی طور پر ایمان کے لغوی معنی کیا ہے؟ خود امن میں ہونا. ایمان کے معنی کیا ہے؟ کسی کو جب اس پر پریپوزیشن لگ جائے لام اور با کی تو کیا مطلب ہے؟ تصدیق کرنا اور ماننا. اصطلاحی معنوں میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تصدیق کرنا. اور اصل اس کا موضوع کیا ہے یہ میں بعد میں ابھی ذرا عرض کروں گا. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے 2 حصے ہوتے تھے. یہ جو حصہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے, از آدم تا دمیں, آج تک ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. ابھی یہ جو حصہ میں نے پڑھا نا, اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نیچے جو شرعی احکامات تھے وہ ان میں فرق رہا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے, تو کیا مطلب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت بھی اس کائنات کا تصور ان کو یہی بتایا گیا, انسان کی حقیقت یہی بتائی گئی, زندگی کی حقیقت یہی بتائی گئی, علم کی حقیقت یہی بتائی گئی, نیکی اور بدی کی حقیقت. ان تعلیمات میں کوئی فرق نہیں رہا. وہ جو فرق رہا ہے وہ ہمارے موضوع کا ذرا حصہ نہیں ہے, اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. وہ ہے فرائض دینی کا جامع تصور, وہ وہاں ہم پڑھیں گے. ابھی میں اس حصے سے بحث کر رہا ہوں جس میں کوئی فرق نہیں رہا ہے. اور یہ وہ علم و حقائق حقیقتیں جس تک انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا تھا, عقل جو ہے نہیں پہنچ سکتی تھی, اس کے جوابات نہیں دے سکتی تھی. تو دوسرے سورس آف نالج سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں کا علم دیا. یہ ہوگا. اب آ جائیں کہ بنیادی طور پر جو کہا جاتا ہے کہ وہ 3 ایمان ہے, بلکہ اس سے پہلے جتنی گفتگو کی ہے ہم نے اس کو کلوز کر لیتے ہیں. بالکل شروع میں 1-2 بندوں نے بات کی تھی ایمان مجمل اور ایمان مفصل. تو ایمان مجمل کیا ہے؟ کون اس کے الفاظ پڑھے گا ایمان مجمل کے؟ آمنتو باللہ بڑے سارے, آمنتو کما ہوا. ہاں مطلب کیا؟ آمنتو باللہ میں ایمان لایا اللہ پر, کما ہوا جیسا کہ وہ ہے, بے اسمائے ہی و صفات ہی اپنے ناموں کے حوالے سے اور اپنی صفتوں کے حوالے سے. اللہ کو ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا. اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا, کھود کرید کرنا, یہ شرک کے مترادف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ کی ذات میں کھود کرید کرتا ہے وہ کس میں مبتلا ہوتا ہے؟
شرک میں، کیونکہ وہ آپ کے اس ڈومین میں آ ہی نہیں سکتی. لہذا اللہ سے جو ہمارا تعارف ہے وہ کیا ہے؟ اس کے ناموں اور صفات کے حوالے سے. تو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اگلے لفظ خود پڑھے. قلب، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. یہ دونوں باتیں آ گئی، اقرار ماننا اور تصدیق کرنا. تو یہ جو ہم نے کہا تھا آمن لہ ماننا اور آمن بہ تصدیق کرنا، دونوں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو یہاں فرق کیا ہو گیا؟ ایمان کے یہ دو درجے ہو گئے. ایک کیا ہو گیا؟ اقرار، اور دوسرا کیا ہو گیا؟ اگر زبانی کلامی مانا ہے تو یہ کیا ہے؟ اقرار. اور یہ دل سے بھی مانا ہے تو تصدیق. تو یہاں ایمان کی تعریف کی گئی کہ یہاں سے بھی ماننا ہے اور یہاں سے بھی ماننا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے تو مانا ہوا سب نے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں سے بھی پوری طرح مان لیں. قالت الاعراب آمنا وقل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ دیہاتی آ کر آپ سے کہہ رہے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیے ہرگز نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے. تو یہ جو اقرار باللسان ہے، اس کا ایک نام کیا ہو گیا؟ اسلام. کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کیا ہو گیا؟ اسلام میں داخل ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے دو درجے ہیں. ایک ہے اقرار باللسان اور دوسرا ہے تصدیق بالقلب. یہ تصدیق بالقلب کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کی دلیل، اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ یعنی ماننا تو وہ بھی ماننا ہے، یہ بھی ماننا ہے، اس کا تھوڑا فرق واضح کریں. مجھے سخت پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے، میں ایک ایسا بھی انسان ہوں، پتہ نہیں یہ بجھتی کس سے. اچانک جو آدمی سمجھتا تھا، جانتا تھا، اس نے مجھے پانی دیا تو میرے علم میں آ گیا کہ یہ کیا ہے؟ پانی سے. ایک وہاں بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہے، اسے پتا ہے کہ اس پانی کی انسانی جسم میں کتنی ضرورت ہے. تو میں نے تجربہ کر کے سیکھا کہ کیا ہے، پانی کیا کرتا ہے؟ پیاس بجھاتا ہے. اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بجھاتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر. تو یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا تھا کہ ایک ہے کہ ہم اقرار باللسان ایمان لے آئے. کس لیے لے آئے؟ آباء و اجداد ہمارے مسلمان تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، ہم نے سنا، ہم نے بھی پڑھ لیا. اور ویسے تو یہ معاملہ اور خطرناک ہو گیا کہ میں نے ایمان مجمل کی بھی تعریف پوچھی، آپ کو نہیں آئی. ٹھیک ہے، اصل میں پورا نظام تعلیم بگڑ گیا. ہم جب بچپن میں تھے تو مسجد سے پڑھایا جاتا تھا، وہ یسرنا القرآن یا نورانی قاعدہ. یہ پاکستانی ترانہ کس نے لکھا ہے؟ ہاں، یہ دیکھیں سب کو آتا ہے، حفیظ جلندری نے لکھا ہے. تو حفیظ کہتے ہیں کہ میری تعلیم کا آغاز بھی مسجد سے ہوا تھا، لیکن پھر حالات نے، والدین نے دیکھا کہ زمانہ بدل گیا ہے تو مجھے کیا کیا؟ اسکول میں ڈال دیا. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آئینی زنجیر نے کھینچا. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا. آغاز تو میرا بھی مسجد سے ہوا تھا، لیکن مجھے مسجد سے پھر کیا کر دیا گیا؟ اسکول میں ڈال دیا گیا. تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر ہے. یہ جو ضروریات ہیں، اسٹیٹس ہے، چیزیں ہیں، اس کی زنجیر اتنی سخت ہے کہ وہ کھینچ کر
لے آئی یہاں، ورنہ یہ بنیادی چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی تھی ہمارے ہاں پہلے. تو بہرحال اس کو کہیں گے کہ ایک ہے کہ ہم آباء و اجداد سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے والدین، تو ذرا ایک لمحے کو سوچے وہ سکھ ہوتے تو جو آدمی شعور سے سوچ سمجھ کر ایمان لاتا اس کے اور ہمارے ایمان میں فرق ہوتا. مکہ میں جو شخص ایمان لایا یہ فرق ہو گیا، وہ اس نے پہلے تصدیق بالقلب کی، پھر زبان سے اقرار باللسان کی. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ الٹا ہو گیا. وہاں اسے پتا تھا ایمان لانے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، کاروبار تباہ ہو سکتا ہے، گھر بار جا سکتا ہے، بچوں کو مارا جا سکتا ہے. لہذا پہلے یہاں وہ سوچ سمجھ کے پھر الفاظ منہ سے نکالتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم کیا ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے پہلے منہ سے نکالتے ہیں، پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. یہ کوشش ہے. تو اسی کو پھر کہا ہم نے کہ ایک شعوری ایمان ہے اور ایک غیر شعوری ایمان ہے. 11 بجے تک میرا وقت ہے. یہ گھڑی ٹھیک ہے نا سامنے؟ اچھا، تاکہ میں اپنے مضمون کو کلوزنگ کی طرف بھی لاؤں. تو ایک ہے شعوری ایمان. اچھا تسلی ہوگی. میں درمیان میں نے ذرا جمپ مار دیے تھے، میں پھر پیچھے آ جاؤں گا. اچھا دیکھیں، ایک ہے شعوری ایمان جسے کہتے ہیں سوچ سمجھ کر ایمان لانا، اور ایک ہے غیر شعوری ایمان. اچھا یہ کیفیت جو آج ہماری ہے کچھ مدینہ میں بھی پیدا ہوئی. جیسے میں نے کہا مکہ میں پہلے یہاں آتا تھا پھر یہاں آتا تھا. مدینہ میں جب پورے قبیلے اسلام لائے ہیں وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یار میرا سارا قبیلہ لیا، میں اکیلا کیا کروں گا، میں بھی لے آتا. ان کی تربیت جب صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی ہے تو پھر وہ ایمان شعوری بھی ہوا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آغاز میں کسی انسان کا ایمان غیر شعوری ہو یا اقرار باللسان کے درجے میں بھی ہو. بہت سارے بدو آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کر کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ باتوں کا نہیں پتہ، ایک آدھ بات ہی بتا دیں. تو حضور کیا فرماتے تھے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. ایک ایمان وہ ہے کہ جو شعوری ہے، ایک غیر شعوری ہے. اب میں جو جمع کر رہا تھا میں تھوڑا سا ذرا اس چیزوں کو بھی سمجھا دوں. بنیادی طور پر 3 ایمانیات ہیں. ایک ایمان باللہ ہے، ایک ایمان بالرسالت ہے، اور ایک ایمان بالآخرہ. کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ بالآخرہ. ان تینوں کا ہماری زندگیوں سے تعلق کیا ہے؟ ایمان باللہ کیا ہے؟ اگرچہ ایمان مجمل میں یہ سارا آ گیا، ٹھیک ہے، جو بھی ہم نے پڑھی تھی جہاں سے میں آگے جاتا. ایمان مجمل میں آ گیا کہ ایمان اصلاً ایمان نام ہی ایمان باللہ کا ہے، ساری باتیں آ گئی اس کے اندر. لہذا ایمان مفصل کی کیا تعریف ہے؟ ہاں، اب آپ چڑھ گئے پٹری پہ، شعور جاگنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب کچھ چیز گئی نا اندر، تو اب نکل رہی ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آمنت باللہ ہے، ہاں میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ ہی و کتب ہی و رسل ہی. کس نے کہا؟ والیوم الآخر والقدر خیر ہی و شر ہی. آگے ذرا ایک من اللہ تعالی والبعث بعد. چلیں بات مکمل. اب ایمان مفصل میں ذرا ڈیٹیل آ گئی کہ کوئی کتابوں پر بھی، کوئی رسولوں پر بھی، آخرت پر بھی اسی کی ڈیٹیل آ گئی. ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے. فرشتوں کو ذرا 2 منٹ میں چھوڑ رہا ہوں، اگر وقت ہوا تو پھر اس کو ریفائن کروں گا. تو
اصل ایمان ایمان باللہ، اصولی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اس کو توحید کہے یا ایمان باللہ، کہ ہمارا دین دین توحید ایسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ ساری بات اس کے اندر توحید کے اندر آ جاتی ہے، کہ اللہ ہی نے کتابیں بھیجی، اللہ ہی نے رسول بھیجے نا، اللہ ہی کی آخرت ہے، اللہ ہی کے اختیار میں خیر و شر ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی دوبارہ اٹھائے گا، ساری باتیں وہاں چلی۔ لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے۔ تو قانونی اعتبار سے اصل ایمان کیا ہے؟ ایمان بالرسالت۔ فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اصل ایمان کیا ہے؟ ایمان بالرسالت۔ کیوں؟ کوئی شخص کتنا ہی بڑا موحد کیوں نہ ہو، توحید پرست کیوں نہ ہو، کتنا ہی ریاضتیں اور عبادتیں کرنے والا کیوں نہ ہو، بڑی ریاضتیں اور عبادتیں، تپسیائیں کر رہا ہو، بڑے چلے اور مراقبے کر رہا ہو، بڑی نورانی لہریں اسے آ رہی ہوں، نیلی پیلی روشنیاں بھی نظر آ رہی ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں معاشرے میں، بتاؤں، لیکن اگر وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو مومن نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ دنیا میں فیصلہ کن شے وہ کیا ہے؟ ایمان بالرسول۔ فیصلہ اس کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو حضور پر ایمان نہیں لایا وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ چلے کرنٹ ایشو آ گیا ہے تو ذرا یہ جو ابھی مسئلہ ہوا ہے قادیانیت والا تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے بات بھی کسی دائرہ اسلام سے کا خاتم النبیین ہونا جو ہے نا، یا انہوں نے اس کو چھیڑا ہے، مطلب ایسی کوئی بات نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ بنیادی بات سمجھے، بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اسے مسلمان مانیں گے جب تک اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ کسی بنیادی بات کا انکار کرتا ہے، اللہ کی کسی صفت کا، آخرت کا، کو فرشتوں کا، کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس پر تکفیر ہو جاتی ہے۔ ان کی تکفیر تو ہو گئی تھی، لیکن یہ کنٹروورسی کیا ہے یہ جو ہوئی ہے اور ابھی جھگڑا بھی ہوا ہے؟ اگر آپ کو کوئی دین سے مناسبت ہے، کچھ ہے تو یہ خبریں سنی ہوں گی، کچھ ہوا ہوگا، کچھ دلچسپی، یا آپ سارے بت بت کے بھکشو ہیں۔ پاکستان میں تبلیغ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آپ کے ایمان کی بنیاد بنیادی بات ہے نا کہ ہم جب اچھا چلے میں ایک بات کلیئر کرتا ہوں، اس کا جواب دے تو پھر بات شاید سمجھ میں آ جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اقلیتوں کے حقوق دیے جائے، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے نا کہ ہمیں پاکستان میں اقلیت اپنے لوگوں کو، اپنی اولادوں کو تبلیغ تو کر سکتی ہے، ان کے عبادت گاہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، ان کی بھی حفاظت کریں جان و مال کی۔ تو انہیں اقلیتوں کے حقوق کیوں نہیں دے رہے؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں تو ہم انہیں اقلیتوں کے حقوق کیوں نہیں دیتے؟ وہ خود اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کرو۔ تجھے ذرا تھوڑی دیر چپ رہو۔ لیکن وہ نہیں نہ مانتے، وہ نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ہیں، لیکن وہ خود نہیں نہ مانتے، وہ خود کہنا کہ ہم ہیں۔ اصل گڑبڑ یہ تھی کہ ہمارے لبرل طبقات یا یہ سارے کہتے تھے کہ انہیں اقلیت کے حقوق دیں، اور ظاہر بات ہے یہ شعوری اور قانونی ایمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ عام آدمی کے سامنے بات کی جائے کہے گا دینے چاہیے، کیوں نہ دیں ان کے حقوق؟ اسلام نے اقلیتوں کو جو حقوق دیے ہیں، اسلام نے دیے ہیں نا، اللہ نے دیے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک حقوق دیے، تو کیوں نہیں دے رہے ان کے حقوق؟ اصل میں اب بات کو سمجھے، ہندو ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ عیسائی کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں۔
پارسی کیا سمجھتے ہیں؟ سکھ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں اب آپ بات سمجھ. قادیانی ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ کافر. بھائی اگر وہ ہمیں مسلمان سمجھیں تو ہم انہیں اقلیتوں کے حقوق دیں, وہ تو ہمیں کافر سمجھتے ہیں. اصل جھگڑا یہ ہے بھائی, ہم انہیں اقلیت نہیں مان سکتے, یہ ہمیں مسلمان سمجھ دیں. اور اسی بنیاد پر ان کی تکفیر ہوئی ہے. مرزا باقی سارے دلیلیں انہوں نے ادھر ادھر کر دی تھیں. یا جب مرزا طاہر نے اسمبلی میں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے وہ ان کو نبوت یوں ہوگی, یوں ملی ہوگی, یوں ملی ہوگی, یوں ملی ہوگی. بلکہ آج ایک اور علمی بات آپ کے سامنے کروں. یہ قصر نبوت جو ہے, نبوت کی جو عمارت ہے, یہ 4 ستونوں پر کھڑی ہے. باقی باتیں لیکن 4 ستون. نمبر 1, نبی کیا ہوتا ہے؟ معمور من اللہ, اللہ کی طرف سے معمور ہوتا ہے. نمبر 2, معصوم عن الخطا ہوتا ہے. مطاع مطلق ہوتا ہے. مطاع مطلق کا کیا مطلب؟ ہر بات میں اطاعت مانی جاتی ہے نبی کی بات. یہ نہیں ہے کہ یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا. اور چوتھی بات کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے. یہ 4 باتیں کہ اس کے اوپر وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے, پروٹیکٹڈ ہے. اب میں انگلش میں بات کروں گا. معصوم عن الخطا ہے, پروٹیکٹڈ ہے, اور اس کو اوبے کیا جاتا ہے, ٹوٹل اوبیڈینس. اور نمبر 4 وحی آتی ہے. تو شیعہ حضرات اپنے امام کے بارے میں بھی یہی 4 چیزیں نہیں کہتے ہیں. تو ان کو کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہتے ہیں نا امام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے معمور ہوتا ہے ہمارا امام, معصوم ہوتا ہے, اور اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے. ہاں وہی والا فیکٹر ہے. لیکن وہی والے فیکٹر میں بھی وہ 2 حصے کرتے ہیں. دیکھیں, ایک وہی جلی ہے, ایک وہی خفی ہے. وہی جلی کیا ہے؟ قرآن حکیم. اور وہی خفی کیا ہے؟ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور بعض تو وہ حدیث ہے کہ جو براہ راست آپ نے کہا یہ اللہ نے فرمایا ہے. جیسے جبریل امی آئے ہیں, انسانی شکل میں آئے, آ کے حضور کے پاس بیٹھے, تو حدیث جبرائیل بیان ہوئی ہے نا. یہ وہی خفی ہے. ایک وہی جلی ہے, وہی جسے ہم کہیں گے وہی مطلوع اور غیر مطلوع. وہی مطلوع ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام کے پاس وہی خفی آتی ہے, وہی جلی بھی. اگر میں کہوں یہ 100% نا, نبوت کے 100% نمبر ہے, 25% معمور من اللہ, 25% پروٹیکٹڈ, 25% مطاع مطلق, اور 25% وہی کے. وہی میں سے 12.5% وہی جلی کے, 12.5 وہی خفی کے. تو 87.5% نبوت وہ امام میں مانتے ہیں. 12% پہ 12.5% پہ معاملہ اٹکا ہوا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 12.5% پہ ان کا معاملہ اٹکا ہوا. بہرحال یہاں ذرا میں چاہ رہا تھا کہ یہ بیسکس ہیں چیزیں, یہ بیسکس آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر ادھر ادھر ٹمک ٹوئیاں مارتا ہے. تو اصلاً مسئلہ اس وقت ان کے ساتھ یہ ہے کہ جس کی اللہ کا شکر ہے کہ ایک وضاحت بھی ہو گئی ہے اور درست معاملہ بھی ہو گیا ہے کہ ان کو اقلیتوں کے حقوق نہیں دیے جائیں گے. وہ جو پچھلے جج نے کہہ دیا تھا, مبشر نے کیا نام تھا اس کا, کہ کہہ دیا تھا کہ یہ اپنی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں گھروں کے اندر, یہ وہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں, اس کو بھی ختم کر دیا گیا جب تک یہ ہمیں مسلمان تسلیم نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ مرزا طاہر نے, میں بات وہاں سے کر رہا تھا کہ اسمبلی میں یہ بات کہی تھی جب بلایا گیا کہ یہ ٹھیک ہے آپ کی یوں وظائف مان بھی لے جائیں, تو اچھا ایک بات بتائیں, جو مرزا صاحب پہ ایمان نہ لائے وہ کون ہے؟ انہوں نے کافر. اب موقع مل گیا اسمبلی کو کہ اگر وہ یہ بات نہ کہتا, وہ کہتا ہم جو نہیں لاتا وہ بھی خیر ہے, کوئی بات نہیں.
تو ہم کافر قیامت تک نہیں قرار دے سکتے تھے، علمی بحثیں اتنی تھی۔ جب اس نے کہا کہ جو نہیں لائے گا وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو معاملہ بڑا خود ہی کلیئر کروا دیا اللہ نے اس کی زبان سے، تو پھر انہیں اسمبلی نے کیا کر دیا کہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں تو کافر قرار دے دیا۔ بہرحال یہ بات آ گئی۔ تو چاہے کوئی آدمی کتنا ہی بڑا موحد ہو، عبادت گزار ہو، اور وہ چلے کشیاں کرتا ہو، نیلی پیلی روشنیاں دیکھتا ہو، نوروں کی برسات ہو، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ نہیں۔ اور اب تیسری بات تھی کہ آخرت پر ایمان عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ہے آخرت۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی کے اندر ہی 5 آیات آئی ہیں اور اس میں آخرت کا ذکر آ گیا، کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، یہ انسان طغیانی پر، سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا، ارآہ استغنی، جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ فزیکل ورلڈ کے اعتبار سے تو اسے پکڑ ہے، لیکن مورل ورلڈ کے اعتبار سے پکڑ نہیں ہے۔ فزیکل ورلڈ میں یہ احتیاط برتتا ہے، کیا وہ فزیکل ورلڈ کیا ہے؟ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جلے گا، آگ یہاں رکھ دیں گے تو جلے گا، لیکن کسی کو گالی دیں تو کچھ نہیں ہوتا، کسی کا مال کھا لیں تو صحت اور ٹھیک ہو جاتی ہے، بلکہ آج کل نور بھی انہی کے چہروں پہ برستا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے سمجھیں کہ اس مورل لا یہ اس طرح آپریٹیو نہیں ہے، آپ نے گالی دیتی کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب یہ دیکھتا ہے کہ پکڑ نہیں ہے، یہ ایمان کے میں اس حوالے سے اس اعتبار سے موضوع لا رہا ہوں کہ یہ وہ والی دنیا کا یا یہ وہ والا زیادہ سبجیکٹ ہے کہ جو جس کے اندر آزمائش ہے اور پکڑ نہیں ہے، عقل انسانی وہاں نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ والی چیزیں تو اللہ نے خود رکھی ہوئی ہے، خود انسان احتیاط کرتا ہے، ایک دفعہ لگ بھی جائے غلطی سے تو دوبارہ احتیاط کرتا ہے انسان۔ تو یہ ہے وہ شے کہ اگر جب تک یہ تصور نہ ہو کہ آخرت میں جواب دہی ہے، ان الی ربک الرجعی، کہ تیرے رب کے پاس لوٹنا، اور یہ زندگی یہی زندگی۔ اب ساری ایمانی بحث کو لے آئے کہ تم نرے حیوان نہیں ہو، تم سے ہم پوچھیں گے، تمہیں ہم نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، تمہیں یہ علم کی حقیقت سے نوازا ہے، تمہارے لیے یہ سورسز آف نالج دیے ہیں، اور زندگی کی حقیقت بھی مت سمجھنا کہ یہی زندگی ہے، بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ طویل زندگی ہے، اسی پر اگلی زندگی کا تمہارا انحصار ہوگا۔ یہ ایمان کا تصور جب تک واضح نہیں ہوگا اور آخرت کا واضح نہیں ہوگا، تب تک تم باز نہیں آؤ گے، چاہے نیب کے کتنے ہی ادارے بنا لو۔ جب یہ بنیادی فرق نہیں ہوگا، نیب ہوتا ہے کہ کسی اسپیشل اکا دکا جو افراد کریں ان کو ساری قوم ہو جائے تو پھر نہیں، اس کے لیے یہ ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 چیزیں آ گئی کہ اصل ایمان، ایمان باللہ، دنیا میں قانونی اعتبار سے ایمان بالرسالت، اور عمل کے اعتبار سے ایمان باللہ۔ اب صرف آخری بات میں 1-2-3 منٹ میں کر دوں، آخر اس ساری بات کا کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے جو ابھی تک ہم نے پڑھی۔ ایمان کو حاصل کرنے کے سورسز کیا ہیں، ذرائع کیا ہے؟ ایمان کا آپ نے لغوی، اصطلاحی موضوع یہ ساری باتیں سمجھ لی۔ ایمان کے حصول کے ذرائع کیا ہے؟ سب سے بڑا سورس تو دیکھیں، ایمان کا اصول کا سب سے ٹاپ کا ذریعہ اور تصدیق والا ذریعہ، اقرار تو آپ کو حاصل ہے سب کو، کمی کہاں ہے؟ ہاں، اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ پھر دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ عمل صالح، اور تیسرا کیا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔
اب یہ تینوں ہی کام ہم اہتمام کرتے ہیں، آپ آتے نہیں، اور ایمان کے اوپر ساری بلڈنگ کھڑی ہے کہ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن سیکھیں اور سکھائیں تاکہ آپ کی یہ تصدیق و شعور ہو، اور ہم آپ سے باز پرس کریں کہ فرض نمازیں آپ کی ہو رہی ہیں مسجد میں کہ نہیں باجماعت۔ عمل صالح جس سے ایمان بنے گا تینوں ذریعوں سے حاصل کریں نا، اس عمل صالح پر آپ کی توجہ نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ نیک لوگوں کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اکٹھے ہو، صحبت ہو اور اس سے ایک دوسرے کو تقویت ہو، اس محفل میں ہی آپ نہیں آ رہے۔ جو کرسیاں آپ نے لگائی ہیں وہ ہم نے بھر دی ہیں، زیادہ ہوتے تو اور آتے۔ یہ بہرحال دولتالہ والوں کی یہ پتہ نہیں انہوں نے آپ کو ابھارا ہے، ترغیب دلائی ہے یا غیرت دلائی ہے کہ ہم دولتالہ سے آ کر کرسیاں بھر گئے ہیں، تم کرنگ ٹنگ والے کہو۔ یہ سارا حصہ میں دیکھوں نا تو یہ دولتالہ ہے اتنی دور سے۔ تو جو لوگ اتنی مشقت اور محنت کر کے آئیں، اللہ تعالیٰ اس محنت اور مشقت کو ضائع کرنے والا تو نہیں ہے نا، انہیں اپنی اس دولت سے نوازے گا۔ جو اجر ہے وہ ہمارا اتنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں کہہ رہا تھا کہ زور دے اپنے اس ایمان کو، باقی سارے آپ کے کام اس بنیاد پر ہے۔ یہاں کمزوری رہ گئی، باقی آپ کی چیزوں میں کمزوری آتی ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں شعوری ایمان کے لیے، وہ آپ کو ذہنی طور پر مطمئن کرے گا۔ آپ عام تلاوت کریں گے، یہ عمل صالح میں آئے گی، اور نماز، اس کی پابندی دینی شاعر کی، یہ آپ کے دل کو مطمئن کرے گی، آپ کی روح کو مطمئن کرے گی۔ اور جب آپ اس طرح کے اجتماعیات اور گیدرنگ میں آئیں گے، اب یہ ہے وہ اطمینان اور سکون اور حوصلہ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو یہ چاہے کوئی بھی تعلیم ہو رہی ہے، آپ کے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ اگر یہی کمی اور کوتاہی ہے تو آگے کی باتیں پھر ذہنی چسکا ہے، پھر یہ درس اور یہ محفلیں، یہ چسکے۔ تو اس سے نکل کر اگر آپ عمل کے میدان میں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوگا اس تصدیق بالقلب سے، اور وہ تصدیق بالقلب کا اطمینان آپ کو حاصل ہوتا ہے اسی قرآن کو سیکھنے سکھانے سے، ان عمل صالح سے اور نیک محفلوں سے۔ کونوا مع الصادقین۔ تو اب یہ ایمان ہے تو اس کے اصول کے ذرائع ان تینوں طریقوں سے کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے زور پچھلے عرصے میں زیادہ دیا قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، اس سے کریں، وہ اس لیے دیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ باقی دونوں چیزیں کیا ہیں، انڈرسٹوڈ ہیں، آپ کر رہے ہیں، لیکن معلومات سے ہو رہا ہے کہ جو بھی رپورٹیں میں لے رہا ہوں عصمت صاحب سے یا باقی عمراء سے، تو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے عمل صالح میں بھی شدید کمیاں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو رات کو بھی گشت کر کے پتہ کرتے تھے۔ ابھی میں تجویز بھی پیش کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار صبح صبح کسی گھر جاؤ تو اچھا نہیں سمجھتے، اور واقعی نہیں سمجھتے، تہذیب بدل گئی ہے۔ شروع میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں تربیت دی تھی، ہم تو فجر کی نماز جا کے دوسرے محلے میں تیسرے میں پڑھتے تھے کہ یہاں ہمارے دو رفیق ہیں، باجماعت میں آئے یا نہیں آئے، اور پھر اس کے بعد جا کے ان کے پاس چائے پیتے تھے، ہاں بھائی باقی کیفیت کیا ہے، وہ کونوا مع الصادقین والی۔ تو یہ آپ اپنے آپ سے کریں، جس آپ محلے میں ہیں، جس گیدرنگ میں ہے، وہاں مسجد میں باجماعت صبح نماز ادا کریں۔ اگر کوئی آپ کا رفیق نہیں ہے تو اس کا پتہ کریں جا کے۔ یہ تواصی بالحق ہے۔ اپنے ساتھ بھی تو پہلے تواصی بالحق کریں۔ تو ان تینوں ذرائع کو مت چھوڑیں ایمان کے اصول کو۔
اپنے اعمال پر بھی توجہ دیں، قرآن کے اوپر بھی، اس کے پڑھنے پڑھانے میں بھی، اور یہ جو اجتماعات ہیں یہ اصل میں وہ صحبت صالحین ہے جس فکر کے تحت آپ چلیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔